اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور تبلیغ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، عمرو بن مرہ، میں اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کی طرح نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کریں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بتوں کو چھوڑ دیں، بیت اللہ کا حج کریں اور 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان میں روزے رکھیں۔ جو ان باتوں کو مان لے گا اسے جنت ملے گی اور جو انہیں نہیں مانے گا اسے جہنم ملے گی۔ عمرو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں جہنم کی ہولناکیوں سے امن عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ حلال و حرام لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا، اگرچہ یہ بات بہت سی قوموں کو ناگوار گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، کہا، عمرو تمہیں مرحبا ہو۔ پھر عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی میرے ذریعے سے فضل فرما دیں جیسے آپ کے ذریعے سے مجھ پر فضل فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور یہ ہدایت دی کہ نرمی سے پیش آنا، صحیح اور سیدھی بات کہنا، سخت کلامی اور بدخلقی سے پیش نہ آنا، تکبر اور حسد نہ کرنا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا، میں نے کہا، بنی رفاعہ جوہینہ کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں اور تم کو جہنم سے ڈراتا ہوں، اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم خون کی حفاظت کرو، یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کرو، صلہ رحمی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، بیت اللہ کا حج کرو اور 12 مہینوں میں سے ایک ماہ رمضان میں روزے رکھو۔ جو ان باتوں کو مان لے گا اسے جنت ملے گی اور جو نہیں مانے گا اسے دوزخ ملے گی۔ قبیلہ جوہینہ والوں، اللہ نے تمہیں عربوں میں سے بہترین قبیلہ بنایا ہے، اور جو بری باتیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو اچھی لگتی ہیں، اللہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی۔ مثلاً دوسرے قبیلے والے 2 بہنوں سے اکٹھی شادی کر لیتے تھے اور اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتے تھے، اور ادب اور عظمت والے مہینے میں جنگ کر لیتے تھے، اور تم یہ غلط کام زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بھیجے ہوئے رسول کی بات مان لو، جن کا تعلق بنی لوئی بن غالب قبیلہ سے ہے، تو تم دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت پالو۔ تم ان کی بات قبول کرنے میں جلدی کرو اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اسلام میں پہل کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ چنانچہ ان کی دعوت پر ایک آدمی کے علاوہ ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ فائدہ: ادب اور عظمت والے مہینے 4 تھے جن میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے: محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔